امریکی صدارتی الیکشن میں ایک آدھ دن ہی رہ گیا ہے. اس لیٹ سٹیج پر بھی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ نائب صدر کملا ہیرس نیک اینڈ نیک چل رہے ہیں، یعنی مقابلہ بہت سخت ہے. امریکی پالیٹکس پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس بار ان الیکشنز میں اکانومی اور امیگریشن جیسے یوزول ایشوز کے علاوہ ایک اور ایشو بھی ہے جو بظاہر ڈیسائسو یا فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے: غزہ. پچھلے ایک سال میں فلسطینی علاقے غزہ میں اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں اب تک 43,000 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، زیادہ تر عورتیں اور بچے. 1 لاکھ سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر. اور امریکہ کے ان ویورنگ سپورٹ کے ساتھ غزہ پر یہ جنگ، یہ حملے 1 سال بعد اب بھی جاری ہیں. If the United States stands with Israel, we will not ever fail to have their back. امریکی مسلمان، جو کہ ویسے تو امریکی آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہیں، غزہ کی صورتحال سے متعلق امریکی حکومت کی پالیسی اور موقف سے خوش نہیں ہیں. ایسا کہنا شاید ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ہو، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے یہ ایک آسان فیصلہ نہیں. کہ جتنی بڑے لیول پہ تباہی ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں، جتنی نسل کشی کہیں گے اس کو، مطلب دیٹس دی ورسٹ. تو دوسرا آ گیا اس سے زیادہ خراب اور کیا کرے گا. اور صرف مسلمان ہی نہیں، غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور ان کو ملنے والے امریکی سپورٹ کے خلاف امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوتا رہا ہے. خاص طور پر امریکی یونیورسٹیز میں یہ احتجاج زیادہ شدت سے ہوا ہے. More than 1,000 people have come out here to protest. تو کیا امریکی مسلمان، ان کی یہ ناراضی، ان کا غصہ اور غزہ میں امریکی پالیسی کی وائڈر امریکی آبادی میں مخالفت اس الیکشن میں ایک ڈیسائسو یا فیصلہ کن رول ادا کرے گی؟ جیسا کہ میں نے کہا، امریکی مسلمان ملک کی آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہیں، صرف 1.34%، آٹے میں نمک کے برابر. لیکن یہ چھوٹی سی پاپولیشن امریکہ کے بیٹل گراؤنڈ سوئنگ سٹیٹس میں بہت اہم بن گئی ہے. امریکی صدارتی الیکشن میں درجنوں سینکڑوں نہیں بلکہ صرف 2 مین امیدوار ہوتے ہیں اور ان کی قسمت اکثر چند سوئنگ سٹیٹس کے کچھ ہزار ووٹرز کے ہاتھوں میں ہی ہوتی ہے. سوئنگ سٹیٹس کیا ہوتے ہیں اور اتنے اہم کیوں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آئیں پہلے آپ کو ایک امریکی مسلمان ووٹر سے ملاتے ہیں. پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا میں رہنے والے رضوان ملک 28 سال سے امریکہ میں مقیم ہیں. ان کا اپنا بزنس ہے اور انہوں نے اب تک ہمیشہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا ہے. میں ابھی پوری لائف میں نے 2000 سے میں یو ایس سٹیزن ہوں، تقریباً 24 سال سے. تو میں بھی ڈیموکریٹس اور موسٹلی پاکستانی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتا ہوں. موسٹلی پاکستانی کمیونٹی فرسٹ ٹائم کنفیوز ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی شامل ہوں. اور کیونکہ یہ جو مڈل ایسٹ کا بھی وار شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس نے تھوڑا سا پاکستانی کمیونٹی کو، مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی. ایک طرف ڈیموکریٹس جن کی حکومت کے دوران غزہ میں جنگ شروع ہوئی اور 1 سال بعد اب بھی جاری ہے. صدر بائیڈن، وائس پریزیڈنٹ ہیرس دونوں نے کھل کر سخت الفاظ میں اسرائیل کا دفاع کیا ہے. Israel has a right to defend itself, and the threat Hamas poses to Israel must be eliminated. دوسری طرف ریپبلکنز اور صدر ٹرمپ، جنہوں نے آکیوپائڈ ایسٹ جیروسلم، مقبوضہ بیت المقدس کو تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور امریکی ایمبیسی تل اویو سے وہاں شفٹ کر دی، اور اب بھی کھل کر اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں. Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. تو ایسے میں اس وقت امریکی ووٹرز کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھی طرحب اصغر امریکی الیکشن کور کرنے کے لیے اس وقت بوسٹن میں ہیں. میں نے ان سے کچھ دیر پہلے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس الیکشن سیزن میں وہاں کس طرح کا ماحول ہے. ڈفرینٹ اسٹیٹس میں نے ٹریول کیا، جن میں کچھ سوئنگ اسٹیٹس بھی تھیں، تو ہر اسٹیٹ میں مختلف قسم کا ماحول آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. کہیں پہ ذرا ایکٹیویٹی تھوڑی زیادہ ہے، کہیں پہ بالکل بھی نہیں نظر آئی. جو غزہ کا ایشو ہے وہ ایک بہت کامن ایشو ہے. ابھی کل میں نیو یارک میں تھی اور نیو یارک میں بھی بہت سی کمیونٹیز جو ہیں، جس میں مسلمز ہیں، پاکستانیز ہیں، ایون انڈینز، امریکنز، سب اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں. اس وقت میں امریکی ریاست نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ہوں، اور یہ وہی گلیاں ہیں جہاں پہ گزشتہ 1 سال کے دوران غزہ کے حوالے سے کئی احتجاج ریکارڈ کرائے گئے. ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے. اس قسم کے سلوگنز بھی اٹھائے گئے کہ فوری طور پہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے. نہ صرف یہ بلکہ امریکہ کی جو اسرائیل کے لیے سپورٹ ہے اس کو بھی روکا جائے. اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ صدارتی الیکشن چند ہی دن کے فاصلے پر ہیں، اور یہ خاصا اہم نقطہ ہے. یہاں پر BBC سے بات کرتے ہوئے بہت سارے امریکی
نوجوان اور ہر عمر کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی ہو اور آنے والا صدر اس چیز کے اوپر خاصا فوکسڈ ہو. جیسا کہ آپ نے کہا کافی وہاں پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں پرو پیلسٹائن. اس کے علاوہ آپ کی وہاں ظاہر ہے الگ الگ کمیونٹی سے بات ہوئی ہے لوگوں سے, کس طرح کا سینس مل رہا ہے آپ کو؟ اس ٹائم بoston میں جہاں میں موجود ہوں یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس سے میری بات ہوئی ہے جو کہ کافی زیادہ, آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے چند مہینوں میں بہت ایشو رہا ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پروٹیسٹ بہت بڑے بڑے ہوتے رہے ہیں. سو اس طرح کے جو پریشر گروپس ہیں جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, مختلف مسلم کمیونٹیز ہیں اور ڈفرینٹ کچھ اور گروپس ہیں جو کہ اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں غزہ فلسطین ایشو کے حوالے سے. سو وہ پریشر گروپس جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور وہ جب ووٹ کریں گے اور یہ سوچتے ہوئے ووٹ کریں گے کہ اس کے غزہ کے اندر جنگ بندی کے بارے میں کیا کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس سے امریکی الیکشن پہ فرق ضرور پڑے گا. امریکہ کی کل آبادی 340 ملین کے قریب ہے. اس میں مسلمانوں کی کل آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے اور کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے مطابق ان میں تقریباً 25 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. آف کورس غزہ پر اسرائیلی جنگ اور اس کے لیے امریکی سپورٹ کے خلاف وائڈر آبادی کے ایک حصے میں بھی ناراضی پائی جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر لوگوں میں جو غم و غصہ ہے وہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کس طرح ریفلیکٹ ہو سکتا ہے, اسپیشلی نمبرز کے تناظر میں. یہاں پر سوئنگ سٹیٹس کا ذکر اور انہیں سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے. سوئنگ سٹیٹس امریکہ کے صدارتی انتخاب کے کانٹیکسٹ میں ان ریاستوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کون سی پارٹی جیتے گی. یعنی ان ریاستوں میں ووٹرز کسی بھی پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں یا سوئنگ کر سکتے ہیں. پچھلے کچھ الیکشنز کو دیکھیں تو ایریزونا, جارجیا, مشیگن, پینسلوینیا, وسکونسن, نارتھ کیرولائنا اور نیواڈا یہ سب سوئنگ سٹیٹس ہیں. یہ وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے کبھی ڈیموکریٹس تو کبھی ریپبلکنز کو جتایا ہے. ان ریاستوں میں اس مرتبہ بھی بہت کانٹے کا مقابلہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس بہت ہی معمولی سے فرق سے ایک دوسرے سے آگے یا پیچھے ہیں. اب دیکھیں ان ریاستوں میں مسلمان ووٹر کم ہی صحیح لیکن ایک اقلیتی گروپ کی حیثیت سے وہ جس صدارتی امیدوار کو بھی ووٹ ڈالیں گے تو دونوں میں انتہائی کم فرق ہونے کی وجہ سے وہ جیت سکتا ہے. اور یہ گیم دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے انہی سٹیٹس میں یا تو بنے گی یا بگڑے گی. تو ایسے میں مسلم ووٹ کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ پولز کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مشیگن میں عرب امریکن کمیونٹیز صدر کے انتخاب میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. I will vote Harris, but I will not have the energy or the audacity knocking doors on my Muslim community and tell them to vote for Harris. Now, I'm a Democrat. It puts me in a very awkward position. How can I tell the Dearborn pharmacist who lost 80 members of his family in one day to vote for the vice president? Likely going to be the Green Party. It's an abstention and a protest to a process and a party and a system that's not working for everyday Americans, and it's definitely not working for Palestinians. ویسے تو امریکی صدارتی الیکشن میں ہم ہمیشہ دو ہی امیدواروں کے بارے میں سنتے ہیں لیکن اس بار ایک اور نام بار بار سامنے آ رہا ہے, خاص طور پر مشیگن اور پینسلوینیا جیسے سوئنگ سٹیٹس میں. گرین پارٹی کی جل اسٹائن. اب میں جن لوگوں سے بات کرتا ہوں جو میرے دوست یار ہیں تو یار کیا کرنا ہے, تو ایک تو بہت اچھے میرے دوست ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تھرڈ پارٹی کو دیں گے جو گرین پارٹی ہے, اس کا کوئی لینا, بالکل وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو دیں گے ووٹ. پہ میں نے ایک اور دوستوں سے پتہ کیا, کہتا ہے یار ہمیں ووٹ تو دینا ہے, اب یا تو ہم ریپبلکن کو دیں یا ڈیموکریٹس کو دیں یا تھرڈ پارٹی جو گرین ہے اس کو دیں. جل اسٹائن نے 2012 اور 2016 میں بھی الیکشن لڑا تھا. انفیکٹ خود ہلیری کلنٹن کے مطابق 2016 کے الیکشن میں ان کے ہارنے کی ایک وجہ وہ ووٹ بھی تھے جو روایتی ڈیموکریٹ ووٹرز نے کلنٹن کی جگہ جل اسٹائن کو ڈالے. اس بار وہ ایک کلیئرلی پرو پیلسٹائن پلیٹ فارم پر کھڑی ہو رہی ہیں. ڈیموکریٹس کی پریشانی کا اندازہ اس بات سے ہی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جل اسٹائن کے خلاف ایک کیمپین ایڈ بھی ریلیز کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ریسنٹ پول کے مطابق اگر کاملا ہیرس اسرائیل پر آرمز ایمبارگو کا اعلان کر دیں یعنی اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کر دیں تو 3 سوئنگ سٹیٹس میں ڈیموکریٹس کو سگنیفیکنٹ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا. تو کیا امریکہ کی اسرائیل پالیسی غزہ کی جنگ کی وجہ سے امریکی مسلمان اور وائڈر آبادی میں پائی جانے والی ناراضی ہار جیت کا فیصلہ کرے گی؟ یہی سوال میں نے پینسلوینیا کی لی ہائی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر نندنی دیو سے پوچھا. میرے خیال سے اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے. سب سے زیادہ ایک اسٹیٹ میں جو کہ ہے مشیگن, کیونکہ مشیگن میں جو عرب امیگرینٹس ہیں, جو مسلم امیگرینٹس ہیں,
اور ان کی جو ناراضگی ہے یہ بائیڈن ہیرس ایڈمنسٹریشن سے غزہ کی وجہ سے، تو وہاں پہ میرے خیال سے کافی فرق پڑ سکتا ہے. اب ہیرس بنا مشیگن کے ووٹ سے بھی جیت سکتی ہیں، تو ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہار جائیں گی اگر مشیگن ہار گئی، پر اور مشکل ہو جاتا ہے. ایک بات ہم یہ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی جیتے، چاہے کملا ہیرس جیتیں یا ٹرمپ جیتیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس الیکشن کے رزلٹ سے غزہ میں جو ہو رہا ہے اس پہ کچھ فرق پڑے گا؟ کوئی پالیسی شفٹ، پالیسی چینج ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ بھی زیادہ فرق تو نہیں نظر آ رہا ہے ان دونوں میں. کملا ہیرس کا اتنا ہے کہ وہ کبھی کبھی بولتی ہے کہ جو پیلسٹینینز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہے، اتنے بچوں کی موت نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھوکا نہیں رکھنا چاہیے، ایسی چیزیں کہتی ہے. پر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اسرائیل امریکہ کا بہت بڑا دوست ہے، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں، جو بھی اسرائیل کو چاہیے ہوگا ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور ابھی تک تو انہوں نے صرف بولا کہ سیز فائر ہونا چاہیے اور سب ہاسٹیج ریلیز ہونے چاہیے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا ہے. اب ٹرمپ کو دیکھیں تو ٹرمپ بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ وہ پیلسٹینینز کے بارے میں بالکل کچھ نہیں کہتے ہیں، ان کو ان کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر ہم غزہ کی طرف سے دیکھیں زیادہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، ہیرس جیتے یا ٹرمپ جیتے. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں مسلم ووٹرز میں، ان میں سے 30% ابھی جل اسٹائن کو ووٹ دینے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ کم سے کم وہ کہہ رہی ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہے. کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ پر اسرائیل پر پوزیشن پہلے بھی سملر تھی، اب بھی ایک سی ہی ہے. بیسکلی وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن ہوں، کملا ہیرس ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل کے لیے حمایت جو کہ امریکی فارن پالیسی کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے، وہ کسی بھی صورت بدلتا نظر نہیں آ رہا. غزہ میں جو ہو رہا ہے، جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے، اسکول، ہسپتال، گھر کچھ بھی محفوظ نہیں. اس صورتحال میں لوگ امریکہ جیسی سپر پاور سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کا واضح جھکاؤ اور سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ کم از کم فلسطینیوں کے اس قتل عام کو تو رکوا سکتا ہے. غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں اور مزید بچے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جیتے یا کملا ہیرس، کیا یہ وجہ دونوں کے لیے جنگ رکوانے کے لیے کافی نہیں؟